اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سارے ٹاپک جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی اسی طرح بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹاپک ہے، ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں، طیب، اور اس کے مقابلے میں اس کا ایک اپوزٹ ایک میننگ ہے، وہ ہے خبیث۔ تو یہ دو اصطلاحات جو ہیں وہ سمجھنا قرآنی کانٹیکسٹ میں بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن زاویوں سے، اینگلز کے ساتھ ان دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور انسانوں کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا جو لفظ ہے طیب کا، اس پہ گفتگو کروں گا۔ طیب جو ہے اس کا میننگ جو ہے وہ مختلف الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ طیب کا میننگ ہے پاک، طاہر، صاف، عفیف، یا لہو و لعب سے پاک۔ پرسکون کا معنی بھی دیتا ہے طیب، سلامتی سے بھرا ہوا، یہ بھی طیب کے ایک مفاہیم میں سے ہے۔ یا کہتے ہیں عربی میں من تحلی بالفضائل و تخلی عن الرذائل، وہ چیز یا وہ وجود یا وہ انسان یا جو کچھ بھی ہے فضائل سے، یعنی گڈ کوالٹیز کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ رذائل رذیلت کی جمع ہے، رذیلت وہی رذالت جو ہے اس کا معنی بھی نجاست ہی آپ کہہ لیں۔ اسی طرح طیب کا معنی جو ہے وہ چیز جو کہ ظاہری اور باطنی طور پر انسانی حواس جو ہیں ان کے لیے لذت کا باعث بنے۔ طیب یعنی عیبوں سے پاک، طیب یعنی جو چیز انسانی نفس کے ساتھ ہے، انسانی روح کے ساتھ ہے، ملائم ہو، یعنی ملائم عربی والا ملائم یعنی اس سے مانوس ہو، یعنی نفس جو ہے اس چیز کو پسند کرے۔ اس کے لیے انگلش میں بھی بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں طیب کے لیے، پیور، جینون، نوبل، اوریجنل، آرگینک، ورچوس، انٹینڈ ود ایول، ناٹ مکسڈ۔ تو تقریباً یہ مفہوم ہے طیب کا۔ شریعت کی نظر میں بعض اوقات ممکن ہے ایک چیز پاک ہو لیکن طیب نہ ہو۔ مثلاً چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، کپڑے جو ہیں اگر آپ کے ڈرٹی ہیں، میلے ہیں، تو پاک تو ہیں لیکن طیب نہیں ہیں۔ لہٰذا طیب جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ وائڈر ہے دین طاہر سے، اس اعتبار سے۔ لہٰذا طیب جو ہے وہ کلی طور پہ یعنی تمام تر نجاستوں سے، عیب سے پاک ہو۔ تو یہ نجاستیں، یہ عیب کیا ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کے بارے میں یہ استعمال ہوئی ہے ٹرمینالوجی، اس کے اکارڈنگلی اس میں کیا چیز ہے جو پاک ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ لفظ ہے۔
دوسرا لفظ ہے خبیث. خبیث کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نجاست کے معنی میں. خبیث جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ برا ہے، خراب ہے، یا ناپاک ہے، مہلک ہے، موذی، زہریلا، متعفن، جس سے بدبو بہت آتی ہو. تو یہ تقریباً خبیث کے میننگ دے گا. پلید، گندا، حرام، ناجائز، برا. شریر النفس، وہ انسان جس کا نفس، جس کا وجود جو ہے اس میں شر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ خبیث جو ہے نا وہ اس کا معنی بد باطن، ناسور، یہ سارے الفاظ جو ہیں خبیث کے لیے کہ معنی میں. انگلش میں اس کے لیے امپیورٹی، پولوشن، ڈرٹ، فلتھ، کنٹمنیشن. تو یہ بھی اکارڈنگلی ہوگا کہ کون سے وجود، کون سی چیز کے لیے لفظ خبیث جو ہے وہ بولا گیا ہے. اسی طرح میں نے ایک لفظ بولا ہے رذائل. تو رذیل، رذالت کے، اس کا معنی بھی کمینہ، گھٹیا، نیچ، کمذات، پست، رسوا، حقیر، نانجیب، اس طرح کے. تو یہ رذائل کا بھی لفظ تقریباً خبیث کے مفہوم میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب یہ دو لفظ جو ہیں طیب اور خبیث، ایک بہت ہی قرآن کریم نے گہرا میسج دیا ہے ان لفظوں کے حوالے سے. ایک تو فرماتے ہیں کہ جو ہے نا لفظ خبیث تقریباً 46 قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت پہلو جو ہیں اس میں بیان ہوئے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ لفظ تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے. 46 ورسز ایسی ہیں قرآن کریم کی جس میں یہ لفظ مختلف شیپس کے اندر. طیب جو ہے، طیبہ، طابہ، طیبون، طیبات، تو یہ مختلف شیپس میں، مختلف شکلوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن بہت ہی گہرا اخلاقی اور قیمتی مقصد ہے بیان ہوا جو قرآن کریم میں ہے. اس کے مقابلے میں جو لفظ خبیث ہے یہ 10 ٹائمز استعمال ہوا ہے. یعنی اگر اس بحث کو یوں کمپیئر کیا جائے کہ خبیث کا استعمال جو ہے کم آیا ہے، طیب کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. طیبات کا، طیبہ کا، طابہ کا، جو پاکیزگی کا معنی دیتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا. لہٰذا یہ لفظ بہت ہی امپورٹنٹ ہے قرآن کریم کے حوالے سے. اس کو ہماری زندگی میں کہاں اس کو اپلائی ہوتا ہے دنیا میں، اور پھر آخرت میں جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کہاں کہاں انسان کے لیے قابل توجہ ہے. اس کے بعد چلتے ہیں کہ طیب کا جو ہے نا وہ لفظ کن کن موارد میں استعمال ہوا ہے عربی زبان میں بھی اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی. تو میں بطور اس کے جو مصادیق ہیں، اس کا جو پروف ہے، اس کی بعض مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لفظ استعمال ہوتا ہے طیب الطعام، یعنی خوراک کا، فوڈ کا طیب ہونا. یہ محاورہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام عربی میں اس کا معنی ہے لذیذ کھانا، اچھا کھانا. لیکن اگر اس کو آپ دینی، شرعی، فقہی طور پہ، اخلاقی طور پہ اس طعام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ قرآن کریم نے بھی خاصی توجہ دلائی ہے. میں بعض آیات ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کھانا جو ہے، خوراک جو ہے، اس کا انسان کی شخصیت میں بہت بنیادی رول ہے.
کھانے کا، خوراک کا، فوڈ کا، غذا کا تعلق جو ہے، یعنی انسان کی جو دینی، اخلاقی، قرآنی جو ایک شخصیت ہے، اس شخصیت میں ایک فیکٹر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے خوراک۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ جو ہے ایک ایسا برتن ہے جس کو ہم جس بھی چیز سے چاہیں ہم فل اپ کر دیں، نہیں۔ جب طعام کے پاک ہونے کی بات ہوتی ہے تو بنیادی ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طعام حلال ہو، نمبر ایک، یعنی حلال، اس کا کانٹینٹ حلال ہو، مثلا گوشت ہے تو حلال ہو، کوئی اور چیز ہے تو حلال ہو، مثلا فرض کریں آٹا ہے، چاول ہے، جو بھی چیز انسان کھا رہا ہے حلال ہو، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ حلال کمائی سے، کسب سے، حلال پیسے سے، حلال ویلتھ سے اس کو حاصل کیا گیا ہو۔ تو ایسا جو کھانا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ طیب ہے، اس کا تعلق جو ہے طیبات کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہو گئی۔ طیب القلب، یہ اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ طیب القلب یعنی جس کا دل جو ہے وہ پاک ہو۔ تو کیا معنی ہے؟ اب دل کے لیے جب طیب کا معنی لفظ استعمال ہوگا، اس کا معنی یہ ہے لا یحقد، یعنی ایسا دل جس میں کینہ نہ ہو، ایسا دل جو کہ اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو، اخلاقی رذائل سے پاک ہو، ایسا دل جو کینے کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فرض کریں بغض ہے، حسد ہے، فرض کریں اور بہت ساری بیماریاں ہیں، تو یہ وائرس ہی ہیں، وائرس کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں یہ روحانی وائرس ہیں، جو روح کو، شخصیت کو جو لگ جائے تو پھر انسان کی شخصیت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا طیب القلب کا معنی ہے یہ دل جو ہے وہ ان نجاستوں سے، اخلاقی رذیلتوں سے، اخلاقی نجاستوں سے جو پاک ہو، عیبوں سے پاک ہو۔ انسان طیب کی اصطلاح، انسان طیب یعنی کون سا انسان جو ہے وہ طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے؟ یعنی یہ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا پاک ہونا اس کی اپنی ہمت پہ ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے اور وہ پاک ہو۔ یعنی وہ انسان جس میں گناہ نہ ہو، جس کے سارے اعمال، اس کے جو ایتھکس ہیں، اس کے جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے جو مینرز ہیں، سارے کے سارے بہترین ہوں ہر چیز اس کی۔ گویا بے الفاظ دیگر وہ انسان جو خود قدرت نے، خداوند عالم نے اس کے وجود میں فطری طور پر کمال اور ترقی کے جو چیزیں رکھی ہیں، اس نیچرل طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ پاک ہو جائے، تو ایسا انسان جو ہے انسان طیب ہے، پاکیزہ انسان ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کامل ترین، اگر ہم طیب انسان، طاہر انسان، پاکیزہ انسان کی لینا چاہیں تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں، بلکہ یہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے ذکر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ طہارت کی اس منزل پر ہیں کہ ان کا وجود طیب ہے، ان کی ارواح طیب ہیں، ان کے خیالات طیب ہیں، ان کا ذہن طیب ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں پہ گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ طیب طاہر یعنی یہ وجود جو ہیں بہت ہی طیب طاہر ہیں، ایسے طیب طاہر کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، بلدۃ طیبہ، بلدہ طیبہ یعنی سرزمین جو طیب ہے۔ تو طیب سرزمین کا کیا معنی ہوگا؟ ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ بنجر نہ ہو،
پاکیزہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ایسی زمین جو انسان کے لیے بہت ہی منافع بخش ہو. وہ زمین جو انسان کے لیے کیا کہتے ہیں ایسی یہ زمین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کا معنی شہر بھی ہو سکتا ہے, اس کا معنی ملک بھی ہو سکتا ہے, اس کا معنی علاقہ بھی ہو سکتا ہے. تو کون سا علاقہ جو ہے وہ کون سا شہر طیب ہوگا؟ وہ شہر, وہ ملک, وہ علاقہ جہاں سیکیورٹی ہے, جہاں امن ہے, وہ علاقہ جو کہ ہر طرح سے جو اس شہر میں, اس بلدہ میں, بلدۃ طیبہ, اس علاقے میں انسانی حیات کے لیے تمام تر جو ضروریات ہیں وہ میسر ہوں. اس کو خلاصتاً تو لہٰذا بلدۃ طیبہ کی اصطلاح جو ہے وہ قرآن کریم نے استعمال فرمائی ہے. پھر ایک لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں, مساکن طیبہ. مساکن یعنی مسکن, یعنی رہائش کی جگہ, رہنے کی جگہ, یا انسان کے آنے جانے کی جگہ جو ہے. تو یہ مساکن طیبہ یعنی پاکیزہ مساکن, پاکیزہ جگہیں جہاں پہ انسان سکونت اختیار کر سکتا ہے. یہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے, یہ فرض کریں مسجد بھی ہو سکتی ہے, یہ فرض کریں امام بارگاہ بھی ہو سکتی ہے, فرض کریں یہ خانہ کعبہ ہو سکتا ہے, اللہ کا گھر ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر میں اس کو وسیع معانی میں استعمال کروں تو ہر وہ مسکن, ہر وہ جگہ جو کہ ہر وہ پریمیسز جہاں سے خیر و برکات پھوٹتی ہو. اس اعتبار سے فرض کریں ایک لائبریری بھی ممکن ہے مساکن طیبہ کا مصداق ہو, ایک سکول ممکن ہے مساکن طیبہ کا مصداق ہو. یعنی ہر وہ جگہ جہاں سے خیر و برکات انسان کو مل رہی ہیں وہ آ جائے گا مساکن طیبہ میں. یا اس اعتبار سے اگر اس کو ایک اور وسیع مفہوم میں لیا جائے تو وہ بھی وہی ہے کہ انسان جہاں سکونت اختیار کرتا ہے وہاں اس کے رہنے اور اس کی زندگی کے جو بنیادی ترین ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری میسر ہوں. اور اگر یہ مساکن طیبہ جو ہے اس کا تعلق جیسے کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے آخرت میں ہے, جنت میں ہے. جنت میں جو گھر انسان کو ملے گا, جو رہائش ملے گی مساکن طیبہ, تو اس کو اکارڈنگلی یعنی آخرت میں سکون کا باعث ہوگا وہ گھر, وہ رہائش, جو بھی جگہ جنت میں جیسے بھی ہوگا تو وہاں کی جو زندگی ہے بہت ہی پرسکون, دائمی سکون انسان کو میسر ہوگا. ایور لاسٹنگ جو انسان کی ضروریات ہیں اس کو میسر ہوں گی. لہٰذا وہ گھر ملیں گے جو کہ سکون کا باعث ہیں آخرت کی زندگی میں. ایک اور لفظ جو قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے وہ ہے ریح طیبہ. ہوا جو کہ ریح کہتے ہیں ہوا کو, ہوا جو کہ طیب ہے. تو اکارڈنگلی ہوا کے طیب ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ ہوا جو کہ معتدل ہو, وہ ہوا جو کہ اب آپ اگر واقعاً پروردگار کی نعمتوں اور اس کے بلیسنگز کو اور اس کی رحمتوں کو دیکھا جائے تو ایک ہوا جو ہے اس وقت انسانی وجود کے لیے کس قدر خیر کا باعث ہے. واقعاً یعنی ہوا کی سپیڈ بہت معتدل ہے, ہوا کہاں کہاں پہ چلنی چاہیے وہاں پہ جہاں انسان کی ضرورت ہے. لہٰذا انسان کی زندگی زمین کے اوپر آج اگر باقی ہے تو اس ریح طیبہ کے نتیجے میں ہے. تو یہ مختلف مصادیق ہیں جن کا جو ہے وہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور عربی اصطلاح میں بھی یہ چیزیں ہیں. میں چند ایک اور قرآن کریم میں جو ہے وہ یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس کا ذرا ذکر کروں گا. سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی ہے جس میں وہ مساکن طیبہ فی جنات عدن,
یعنی جنت میں مساکن طیبہ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ گویا پروردگار اہل بہشت کو ایسے گھر دے گا، ایسی سکونت کی جگہ جو کہ طیب اور پاک ہوں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد بلدتن طیبہ، شہر یا علاقہ یا ملک جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم ہی میں سورہ سبا میں ہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلدہ طیبہ کا ذکر کیا ہے، یعنی پاکیزہ شہر جو کہ انسان کے لیے وہ ہے، جو اس کی زندگی کے لیے میسر ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے سورہ آل عمران میں، رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے دعا ہے، پروردگار مجھے ایسی ذریت، ایسی اولاد عطا فرما جو پاکیزہ ہو۔ یعنی طیب کا جو رول ہے انسانی زندگی میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں اب تھوڑا سا چلتا ہوں، یہ لفظ طیبات کے حوالے سے بطور طیبات بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، اور اس طیبات کا تعلق جو ہے وہ رزق سے ہے، یعنی کس طرح قرآن نے اس کو کن پہلوؤں سے، کن ڈائمنشنز کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 57، اس کا ایک حصہ ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ کیا کیا بنایا ہے؟ بنایا تو بہت کچھ ہے، لیکن اس میں سے جو تم نے کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، کھانا پینا، وہ طیب ہونا چاہیے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر ہم طیب کا ذکر کریں گے تو وہ جو وجود کے لیے مفید ہو، وہ جو روح کے لیے مفید ہو، وہ جو انسان کی شخصیت کے بننے میں اس کا چونکہ بنیادی رول ہے۔ تو آگے فرمایا وما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ ہم نے ظلم نہیں کیا، لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ گویا اس آیت میں یہ مفہوم مل رہا ہے کہ جب تم طیب کا استعمال نہیں کرو گے، طیب کھانے نہیں کرو گے، تو یہ گویا ظلم ہے۔ تم نے اگر خبیث کھانے کھائے ہیں، اگر خبیث خوراک کھائی ہے اور اس کے اثرات جو ہے تمہاری زندگی میں ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ظلم لوگوں نے خود جو ہے وہ اپنے اوپر کیا ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ کی آیت 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے طیب کو کھاؤ۔ یعنی لگتا ہے کہ یہ خوراک کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، نتیجتاً قرآن کریم نے اگر طیب کا ذکر کیا ہے تو خوراک کے حوالے سے قرآن کی توجہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اچھا پہلے ہے کلوا من طیبات، کلوا من طیبات، دو آیتیں آ گئیں۔ اس کے بعد یہ آیت ہے انفقوا من طیبات، اگر خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو طیب دو، کھوٹے سکے نہ دو، گھٹیا مال نہ دو، گلا ہوا سڑا ہوا نہ دو، جو گھر میں ضائع ہو گیا ہے وہ راہ خدا میں نہ دو۔ یعنی جو پروردگار نے تمہیں طیب دیا ہے، پاکیزہ دیا ہے، اس میں سے انفاق کرو، اس میں سے راہ خدا میں دو۔ پھر سورہ النساء کی آیت 160 ہے، اس میں ہے کیا کہتے ہیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے طیبات اپنے اوپر حرام کر لیے ہیں، یعنی خبیث خوراک جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہے اور انہوں نے طیبات کو خود کے اوپر حرام کر لیا ہے۔ یہ اشارہ ہے ہاد الذین ہادو، اہل یہود، یعنی ایک طبقہ جنہوں نے، اور یہ ممکن ہے یہ طبقہ ہر زمانے میں بھی اس طرح کی حرکت جو بھی کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ آگے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت ہے 87، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، یہ کلی قانون آ گیا
کہ جو طیبات ہیں ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کرو حلال قرار دیا ہے، اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، یعنی یہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور ان کو طیب پاکیزہ قرار دیا ہے، ان کو اپنے اوپر حرام کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، یہ پھر تقریباً وہی حکم ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس، یہ انسانوں کو خطاب ہے، اوپر تھا اے ایمان والو اپنے اوپر ہر طیبات کو حرام قرار نہ دو، یہ کلی طور پہ سارے انسانوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس میں بڑی خوبصورت آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں مطلب موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اے انسانوں، زمین میں جو اللہ نے حلال اور طیب تمہارے لیے قرار دیا ہے اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرو، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی جو پلانز ہیں، منصوبے ہیں، اس حوالے سے آج فوڈ ایک بہت بڑی انڈسٹری کے طور پہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسی چیزیں تمہیں کھلانا چاہتے ہیں جو طیب نہیں ہیں، جو حلال نہیں ہیں، یا مثال کے طور پر ظاہری طور پہ تو وہ پاک ہیں لیکن باطنی طور پہ وہ طیب نہیں ہیں، پیور نہیں ہیں۔ کلین میں اور پیور میں فرق ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ دنیا میں کچھ لوگ تمہیں ایسی چیزیں کھلانا چاہتے ہیں جو حلال اور طیب نہیں ہیں، لہٰذا بی کیئرفل۔ اچھا جی، یہ آیت میں نے ابھی عرض کر دی، سورہ آل عمران کی 38 تھی، جس میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگارہ ہمیں ذریت، یعنی گویا ذریت طیب بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی انسان کے لیے کامیابی جو ہے وہ پاکیزہ اولاد ہے۔ پاکیزہ اولاد وہاں پہ ہوتی ہے جہاں گھر میں پاکیزگی موجود ہو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 179 ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ بہت ہی قابل توجہ ہے یہ مطلب کہ اللہ جو ہے مومنین میں سے جدا کرے گا، سیپریٹ کرے گا، چنے گا، کس کو؟ خبیث اور طیب کو جدا کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ طیب ہے، جب نہیں، ایمان والوں میں بھی ضروری ہے، پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم ان میں جو خبیث ہیں ان کو علیحدہ کریں گے، اور جو طیب ہیں حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ اکبر۔ اور ان طیب میں سے آگے چل کے جو آیت بیان فرما رہی ہے وہ تو خوبصورت مطلب ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ انہی طیب انسانوں میں سے پروردگار بعض کو پھر چن لیتا ہے، بعض کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ اپنا سورہ النساء کی آیت 43 ہے، جس میں تیمم کی آیت ہے۔ اس میں بھی جو مٹی ہے اس کے بارے میں، جس مٹی سے تیمم کرنا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی موجود نہ ہو تیمم کرو، صَعِیدًا طَیِّبًا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف جو ٹاپکس اس وقت تک ابھی تک ہم نے بحث کیے ہیں اس میں کھانے پینے پہ بہت زیادہ توجہ ہے، اس کے بعد اہل ایمان میں خبیث اور طیب موجود ہیں جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دونوں کو علیحدہ کریں گے۔ تو اب یہاں پہ مٹی کے حوالے سے بھی، مٹی بھی ممکن ہے طیب بھی ہو اور غیر طیب بھی ہو۔ ایک اور جگہ سورہ النساء کی آیت ہے نمبر 2، وَآتُوا الْيَتِيمَ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ یتیموں کے حوالے سے اللہ ڈائریکشن دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ خبیث کو طیب سے بدلو نہیں، یعنی یہ بہت ہی ایک وسیع میننگ ہو جائے گا کہ انسان اموال میں بھی ممکن ہے بعض اموال کو
جو پاکیزہ ہیں ان کے ساتھ جو برا اموال ہیں ان کو جمع کرے، لہذا خبیث کو اور طیب کو آپس میں مکس اپ نہیں کرو۔ پھر سورہ معاہدہ کی آیہ مبارکہ ہے یسألونک ماذا، معاہدہ کی 4 نمبر آیت ہے، یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ میرا رسول تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہم کھائیں، ہم کیا استعمال کریں، قل احل لکم الطیبات، ان سے کہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ طیب کا انتخاب کرو، طیب تمہارے لیے جائز جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال ایک اور آیت اور 2-3 آیتیں اور میں کر کے تو اس کو اب خلاصہ کریں گے اس گفتگو کو۔ فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اللہ اکبر، یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ ایک بہت ہی کلی قانون قرار دیا، فرمایا کہ خبیث اور طیب اکٹھے نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، ناٹ ایکول۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، ممکن ہے جو خبیث ہے وہ تمہیں زیادہ تعجب میں ڈالے، تمہیں بہت اچھا لگے۔ آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے انتخاب میں ہم ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں، ظاہری بیوٹی کو دیکھتے ہیں، ظاہری جو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں پریزنٹیشن، اگر خبیث چیز بھی ہو لیکن اچھے سٹائل سے پیش کر دی جائے تو لوگ فوراً اس پہ دل جو ہے وہ ہار بیٹھتے ہیں۔ یہ قانون کلی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ خبیث اور طیب، یہ زندگی کے ہر مرحلے میں اس اصول کو دیکھا جا سکتا ہے، رشتوں کے انتخاب میں، کھانے پینے کے انتخاب میں، زندگی کے معاملات میں، پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے دیکھو کہ کہیں تم خبیث کا انتخاب تو نہیں کر رہے، ظاہری اس کا بہت حسین و جمیل ہے، ظاہری طور پہ اس میں بڑے فائدے نظر آ رہے ہیں، ظاہری طور پہ بہت بینیفٹ نظر آ رہا ہے، ظاہری طور پہ آنکھوں کو بھی لبھا رہا ہے، دل کو بھی سمجھ آ رہا ہے، لیکن باطن ظاہر ہے کہ معلوم ہے کہ اس کا خبیث ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، دیکھو اگرچہ تمہیں خبیث بہت اچھا ہی لگے لیکن فاتقوا اللہ، ڈرو اس بات سے، اے صاحبان عقل، اولی الالباب، یعنی بڑا ایک کلی سا حکم ہے، صاحبان عقل کو جو ہے وہ اللہ نے لعلکم تفلحون، تاکہ تم یعنی صحیح زندگی سے کے اندر فیصلے کر سکو۔ اس کے بعد آگے ایک بحث اور ہے یہاں پہ، اور وہ ہے سورہ اعراف کی آیت 55 ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو پاک سرزمین ہوتی ہے، جو زمین پاک ہوتی ہے، اس سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ کے اذن سے نکلتا ہے۔ یہ پاک زمین اللہ نے یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ بیان فرمائی ہے۔ یہ پاک زمین بھی ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ والدین بھی ہیں، یعنی وہ زمین جو پاک ہوگی، اللہ کے اذن سے جو کچھ اس زمین سے نکلے گا، خدا کے اذن سے، اور جو زمین خبیث ہے یعنی اس زمین میں سے جو ہے وہ سوائے ہے فضولیات کے کچھ اور نہیں نکلے گا۔ تو یہ بھی البتہ قانون کلی ہے، یعنی جو بھی پروگرام ہے انسانی زندگی میں، جو بھی انسان نے پلان کیا ہے، اس پلان کی بنیادیں خوبصورت ہونی چاہیے۔ بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں مقصد کیا ہونا چاہیے، مسجد بنا رہے ہیں، اس میں بنیادی نیت کیا ہے۔ مسجد جیسی چیز جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ ایک مسجد کو پیغمبر نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ وہ مسجد بنانے والوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ منبع بن رہا تھا کیا کہتے ہیں فساد اور تباہی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے ایک جو کلی طور پہ میسج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر کام کرے، پاکیزہ کام کرے۔ اس کے بعد ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ فی الحال میں عرض کروں گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے،
سورہ نحل کی آیت 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت مسئلہ ہے، مطلب ہے اس میں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، جس کسی نے بھی نیک اور صالح عمل انجام دیا، من ذکر او انثی، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہو مؤمن، شرط ہونی چاہیے یہ میل ہو یا فیمیل ہو، مومن ہو۔ اگر کوئی مومن مرد یا عورت، میل یا فیمیل، عمل صالح کرے گا، پاکیزہ نیک صالح عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم عطا کریں گے، حیات بخشیں گے۔ اس جملے کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی حتماً ہم زندگی عطا کریں گے، حتماً ہم انہیں زندگی دیں گے۔ اور وہ زندگی کیسی ہوگی؟ حیاتاً طیبہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اچھا، یہ فزیکل زندگی نہیں ہے، فزیکل زندگی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی انسان کو، تو اس کا مطلب ہے یہ جو حیات طیبہ ہے، یہ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی، نورانی زندگی ہے، یہ زندگی قرآنی زندگی ہے، یہ زندگی عقل سے بھری ہوئی زندگی ہے، علم سے بھری ہوئی زندگی ہے، معرفت سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ وہ زندگی جس میں انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ زندگی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ شرط یہ ہے مومن ہو اور عمل کیا کرے؟ صالح عمل ہو، عمل صالح ہوگا مومن کا، چاہے میل ہے فیمیل ہے، تو اللہ جو ہے حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اچھا، یہ ریوارڈ جو ہے وہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، آپ نے، ہم نے، فرض کرو ریوارڈ جو دیا جاتا ہے وہ ریوارڈ اکارڈنگلی ہوتا ہے، یعنی جتنا ایکشن ہوگا، جیسا عمل ہوگا، جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا ہی ریوارڈ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اصلاً تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہم جو عمل دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، یعنی بہت زیادہ بڑا ریوارڈ ملے گا۔ یعنی گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگرچہ عمل تمہارا چھوٹا ہی ہو، پروردگار اس کا ریوارڈ بہت بڑا دے گا۔ البتہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس عمل میں خلوص کتنا ہے، اس عمل میں معرفت کتنی ہے، اس عمل میں نورانیت کتنی ہے، اس عمل میں اللہ کی محبت اور عشق کتنا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ جو نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی علیہ السلام کی ضربت، یعنی ضربت کا مطلب ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلح عبادت پہ نہیں تھے، میدان جنگ میں تھے۔ میدان جنگ میں وہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا، نگاہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ عمل اس قدر قیمتی ہے کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمارے ذہن نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ کہ اتنا بڑا ریوارڈ۔ ہاں، اس ریوارڈ کی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے وہ عمل جو انجام دیا خدا کے عشق میں، اللہ کے رسول کے عشق میں، اپنی معرفت کے حساب سے، وہ عمل اتنا عظیم الشان تھا کہ پیغمبر خدا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل ثقلین، جن و انس کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ انشاءاللہ جو بھی طیب عمل ہم کریں گے وہ ان شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک اور آیت ہے، سورہ نور کی آیت ہے 26 نمبر، اس میں فرما رہا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورتیں جو ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت قرآن نے اصول بیان کر دیا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے اس پاکیزگی کو ضرور دیکھو۔ یہ نہ ہو کہ ظاہری چیزیں تو بہت اچھی ہوں
لیکن باطنی طور پہ مسائل جو ہیں وہ خراب ہوں۔ ایک آخری آیت فی الحال پڑھیں گے، سورہ فاطر کی آیت 10 ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تو اللہ کی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف جو بات گفتگو پہنچے گی اوپر اور اس کی جزا اور اس کی ریوارڈ ملے گا، وہ طیب کلام ہے، یعنی گفتگو بھی طیب ہے۔ ہدو الی القول الطیب حکم دیا گیا ہے پروردگار نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر کہ کلام کرو تو کون سا کلام ہونا چاہیے؟ طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور عمل صالح ایسا ہے کہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، صالح عمل ہے جو انسان کو لے جاتا ہے، یعنی خود انسان جو ہے وہ رفعتوں اور بلندیوں تک اگر جانا چاہے تو عمل جو ہے وہ انسان کا صالح ہونا چاہیے۔ لہذا اب میں خلاصہ کے حوالے سے ایک نقطہ جو ہے میں عرض کروں گا کنکلوژن کے اعتبار سے آج کی اس گفتگو کی روشنی میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ذکر کیا ہے طیب کا ذکر زیادہ ہے اور اس میں خباثت کا ذکر جو ہے وہ کم ہے۔ گویا یہاں سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، بعض علماء بیان فرماتے ہیں خوبصورت بات، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نیگیٹو کا ذکر کرنا مفید نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں صبح شام ہم شیطان کا ہی ذکر کریں گے تو آہستہ آہستہ روح جو ہے وہ شیطانیت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے گی۔ لیکن اگر واقعاً زیادہ ٹائم جو ہے خدا کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، زندگی اللہ کی یاد سے معمور ہو، تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں جو ہے وہ ہر دو جو ہے جہان میں ہوگا۔ لہٰذا اسی اعتبار سے یعنی زندگی کے جو پازیٹیو ٹاپکس ہیں، جو پازیٹیو موضوعات ہیں، ان کی طرف ہمیں ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے گھروں میں، ہر جگہ جہاں کہیں بھی دو چار افراد بیٹھتے ہیں ان کی محفلیں پاک ہونی چاہیے، گفتگو پاک ہونی چاہیے، ٹاپکس پاک ہونے چاہیے، کانٹینٹ پاک ہونا چاہیے، یعنی مفید کانٹینٹ ہو، مفید گفتگو ہو، مفید موضوعات ہوں جو روح کی پرورش کے لیے، ذہن کی پرورش کے لیے اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کی پرورش کے لیے مفید ہوں۔ میرا خیال ہے آج کی گفتگو یہیں پہ انشاءاللہ تو اگلے ہفتے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔